الحمد لله الذي أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم. رواہ ترمذی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے. قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے. حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے، حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے، پائی شان نرالیے داماد علی دائے، پائی شان نرالیے داماد علی دائے. ہم زلف علی ہے دردائے، داماد نبی دے گردائے، اعزاز سونا پایا ہے، رب اکبر شان ودایا ہے. قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے. عثمان دا دشمن جو ملعون اناریے، عثمان دا دشمن جو ملعون اناریے، عثمان علی دی آپس وچ یاریے، شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، خرچہ عثمان نے چایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے. قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان حیا دا پیکر ہے،
رب اکبر شان ودایا ہے وچ ذکر قرآن دے آیا ہے آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائیے عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائیے آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا عثمان غنی سمجھایا ہے وچ ذکر قرآن دے آیا ہے قرآن دا پہلا ناشر ہے عثمان حیا دا پیکر ہے رب اکبر شان ودایا ہے وچ ذکر قرآن دے آیا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسے خاص ہے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے حضرات ذی وقار سامعین سامعات حضرات اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے کہ اس مالک حقیقی نے سانو انسان بنایا ہے اور اس بعد اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ دا ساڑے ہوتے بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اج جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے واسے اپنے اس پیارے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت والے دن ساڑھے سارے واسے ذریعہ نجات بنائے حضرات میں اج تہاڈے سامنے دماد دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ہم زلف علی انہاں دی فضیلت انہاں دی شان عظمت تہاڈے سامنے رکھاں گا میں تہاڈے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال تین چیزاں تہاڈے سامنے بیان کرنیاں نے پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ دے قرآن اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارکہ دے اندروں جو اللہ دے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائی ہے عظمت رفت بلندی بیان فرمائی ہے وہ تہاڈے سامنے رکھاں گا اور دوسرے نمبر تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک دے نال جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے کہ عثمان تو جنتی ہیں یہ بھی میں تہاڈے سامنے رکھاں گا اور تیسرے نمبر دے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک دے اندروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہادت دیاں پشین گوئیاں فرمائیاں نے بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نو نہیں تسلیم کر دے من دے نہیں میں قرآن پاک دے اندروں اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارکہ دے اندروں تہاڈے سامنے اس موضوع دے تین پہلو تھوڑے تھوڑے رکھنے انشاءاللہ آقا علیہ السلام دے اس دنیا تو رحلت کر جان دے بعد صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی مشاورت دے نال انہاں دیکھا کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سب نالوں قریبی دوست یار سجن بیلی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ
اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نالوں بڑھ کے انہاں نال محبت دا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی زندگی دے اندر، اپنی حیاتی دے اندر اپنے حکم تے آرڈر دے نال اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اے چیزاں دیکھ کے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر نو خلیفہ بنا دیتا، جانشین بنا دیتا، خلیفہ بلا فصل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال خلافت نبھائی، 2 سال حکومت کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری لمحات دے اندر نے، موت دی کشمکش دے اندر نے، اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اپنے جاندیاں جاندیاں اپنے تو بعد خلیفہ مقرر کر دے۔ انہاں فرمایا میں حضرت تانوں حکم دینا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر لو، اور میرے تو بعد اے میرے جانشین میرے خلیفہ ہوں۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے انہاں دے حکم نو پورا کیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، اور حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلیفہ بن گئے۔ اور وہ بھی وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.25 یا 10.5 سال حکومت کی تھی۔ اس تو بعد تقریباً مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھ دے نے اپنی الرحیق المختوم سیرت دی کتاب دے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی، جن دے اندر ایران، عراق، عرب دے سارے ممالک آندے سن، یعنی ادھی دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نو پہنچ چکے سن، انہاں تے حملہ ہو گیا، اور جو چیز کھاندے سن پیٹ دے اس راستے تانی باہر آ جاندی سی جتھے دشمن نے حملہ کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت عمر جی اپنے بعد خلیفہ مقرر فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام دا چناؤ کیتا، 6 صحابہ کرام نو منتخب کیتا۔ پہلے نمبر تے حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر کرار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 3 صحابہ اور فرمایا میں تے شہید ہون لگا ماں، دنیا تو جا رہا ماں، میرے تو بعد جو تانوں پسند آئے انہاں 6 صحابہ کرام دے اندروں خلیفہ مقرر کر لینا، حکمران بنا لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چند دن گزرن تو بعد لوگاں دے اسرار دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تسی خلیفہ مقرر فرماؤ۔ انہاں کہا کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 دماد موجود نے، ایک حضرت عثمان غنی اور دوسرے حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تے میں کون ہونا جڑا میں خلیفہ مقرر کراں، میرے تو زیادہ افضل ہستیاں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ نہیں بن سکتا، انہاں دونوں ہستیاں دے اندروں جو تسی منتخب کرو مینوں بھی قبول۔ انہاں فرمایا چلو تسی فیصلہ کر دیو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نو پتہ چلیا کہ لوگ میرے کو خلیفہ مقرر کرن دا فیصلہ کروا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کل میں صبح دی نماز تو بعد مسجد نبوی دے اندر مجلس لگاواں گا، اور سارے صحابہ و اہل بیت اتھے جمع ہون، اور میں جن دے ہاتھوں تے بیعت کراں گا تسی بھی بیعت کر لینا۔
صبح ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس لگائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان دے ہاتھ تے بیعت کیتی. تمام صحابہ و اہل بیعت نے بیعت کر لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے 12 سال حکومت کی تھی. انہاں دے دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات عطا کی تھی. جنگی بیڑے بحری بیڑے بنائے گئے انہاں دے دور دے اندر اور جنگلی علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر فتح یاب کیتے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر 40 لاکھ مربع میل حکمران رہنے حضرت عثمان غنی. انہاں دی حکومت 40 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی سا. آؤ ذرا میں تواڈے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت عظمت شان بیان کرنا چاہنا. دعا کرو کہ اللہ میں طالب علم نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو سن سنا کے اندے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 111 11واں پارہ اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک دے اندر ان اللہ اشترى بے شک میں اللہ رب رحمان نے سودا کر لیا ہے. میں اللہ رب رحمان نے خرید و فروخت کر لیے من المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ رب رحمان نے سودا کر لیا مومن لوکاں دے نال سودا کر لیا ہے. کس چیز دا سودا کر لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. میں مومنانو کیا ہے اے مومنین دی جماعت تسی اپنی جانا مینو دے دیو واموالہم اور اپنے مال مینو دے دیو تے میں توانو ان مال تے جان دے بدلے دے اندر بان لہم الجنہ جنت دے دیاں گا. اس ایت کریمہ دی تفسیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی ہے. میرے عثمان اس ایت کریمہ دی تفسیر نے میرے عثمان نو اللہ نے مال دیتا ہے بے بہا اللہ دے رسے اندر خرچ کیتا ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے حکمران نے اپنی جان بھی اللہ دے رسے اندر دے دیتی ہے. عثمان دی شان دے کیا کہنے, عثمان دی عظمت دے کیا کہنے. او سیرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب دے پہلی حدیث پاک حدیث جامع ترمذی شریف دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی بی ابو بکر صدیق. دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے میری امت دے اندر سب نالو زیادہ رحم دل انسان سب
نالوں زیادہ اچھا اخلاق والا انسان، سب نالوں زیادہ نرم بات کرنے والا انسان ابو بکر نو بنایا ہے۔ میرے پیغمبر نے پھر فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ تعالیٰ دے دین دے اندر سختی کرنے والے یعنی دین دے احکامات نو پابندی نال بجا لانے والے میرے عمر نے۔ میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَا عثمان وَأَصْدَقُهُمْ حَيَا عثمان۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے میری اس امت محمدیہ دے اندر سب نالو زیادہ حیادار عثمان بنایا ہے۔ پہلی حدیث میرے پیغمبر دی، میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان حیادار ہے، عثمان اخلاق والا ہے، عثمان ادب تے مؤدب ہے، عثمان بڑی محبت تے پیار نال شفقت نال رہن والا، عثمان پیار کرن والا، لوگاں دے نال محبتاں ونڈن والا عثمان۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل دی روایت ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ میری اور تواڈی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اسی ازواج مطہرات اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھیاں، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر باہر دروازہ کھٹکیا، میرے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر ویسے ہی بیٹھے رہو اسے حالت دے اندر، میرے پیغمبر دے ایس پنڈلی ننگی سی، میرے پیغمبر دی ران مبارک ننگی سی۔ حضرت ابو بکر آئے، میرے پیغمبر اسے حالت دے اندر ہی بیٹھے رہے، میرے عمر آئے، میرے پیغمبر اسے حالت دے اندر ہی بیٹھے رہے۔ سننا ذرا توجہ نال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف نہیں لے آئے، میرے عثمان نو میرے پیغمبر نے اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے نے، دروازے دے باہر دستخط دے رہے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان ٹھہر جا۔ میرے پیغمبر کھڑے ہوئے اپنے کپڑے درست کیتے، پھر عثمان نو اجازت دیتی، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نو فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی میرے والد ابو بکر آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے سی، میرے عمر آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے سی، جدن عثمان آئے تو تسی اپنی حالت چینج کر لیں دی کی وجہ ہے۔ سننا ذرا صحیح مسلم دی روایت پڑھدا پیا وا، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان دا کیوں نہ حیا کراں جندہ حیا آسمانہ دے فرشتے کر دینے۔ اے عثمان دی عظمت ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیتا کہ میری پنڈلی ننگی ہوئے اور عثمان دیکھ لوے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا کیتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا کہ اللہ دے پیارے نبی جی تسی انج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا عائشہ اے عثمان جندہ حیا فرشتے کر دیں تے میں کیوں نہ کراں۔ دوسری حدیث پاک مجموع الزوائد مسند احمد دی روایت ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنا پیار ہے میرے عثمان نال۔ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جڑی حضرت عثمان دے نکاح دے اندر سن وہ بھی فوت ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا زوجو عثمان لو کانت اندی 40 لزوجتہ، میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان میں تیرے نال ایک اپنی بیٹی دا نکاح کیتا، اللہ نے انہوں اپنے کول بلا لیا، دوسری بیٹی دا نکاح کیتا انہوں بھی اللہ نے اپنے کول بنا لیا۔ عثمان اگر میرے کول 40 بیٹیاں ہوں دیاں میں ایک ایک کر دے تیرے نال نکاح کردہ رہندہ۔ صحیح بخاری دی روایت میرے پیغمبر نے فرمایا اس روایت دے اندر 100 دے الفاظ
اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میرے کو 100 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کرتے ساریاں دا نکاح کردا جاندا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عثمان نہ بڑا پیار ہے۔ تیسری روایت میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجموع الزوائد مسند احمد دی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عثمان قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل انبتہ وہی تغسلو۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے، اپنی بیٹی دے گھر گئے اور دیکھیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک دھو رہی ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم اصحابی بی خلقن فقال یا بنی احسنی الی ابی عبداللہ، اے میری بیٹی ام کلثوم اے عثمان اللہ دا ولی ہے، اے عثمان ایڈا باحیا شخص ہے، جنی ہو سکیں دی زیادہ تو زیادہ خدمت کریا کر، جنہ ہو سکیں دے نال زیادہ تو زیادہ حسن سلوک کریا کر، جنہ ہو سکیں دے نال زیادہ تو زیادہ محبت پیار نال پیش آیا کر، کیونکہ اصحابی بی خلقا میری اس امت محمدیہ دے اندر سب نالو زیادہ اچھے اخلاق والا میرا عثمان ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نے وصیت فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کلثوم میرے عثمان دا حیا کر، میرے عثمان دی زیادہ تو زیادہ خدمت کر۔ اے مسند احمد دی روایت پڑھدا پیا۔ چوتھی روایت میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری دی روایت ہے، عثمان کنہ کو پرہیزگار ہے، عثمان کنہ کو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب دی روایت پڑھنے لگا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے جدن میں بیعت کیتی ہے، میرے پیغمبر دی میں جدن صحبت اختیار کیتی ہے، ما اسیتوہو وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَفَفَّ اللَّهُ۔ حضرت عثمان فرماندے نے جس دن تو میں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت چاہیا، نہ میں اللہ دے پیارے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، نہ میں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نو دھوکا دیتا ہے۔ عثمان فرماندے نے میں اسلام لے آن تو پہلے بھی شرک نہیں کیتا تے بعد اندر بھی نہیں شرک کیتا۔ اے عثمان ایڈا حیادار عثمان، اے عثمان ایڈا نیک عثمان ہے، اینا متقی تے پرہیزگار عثمان۔ چوتھی حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھے ایک برتن دے اندر بنیا ہویا سالن موجود ہے، گوشت دا سالن۔ صحیح روایت ہے، مسند بزار دی روایت ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا، اے میری پیاری حمیرہ اے دے دسنا ہے سالن کتھوں آیا گوشت دا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، ہادا قلت عثمان، اللہ دے پیارے نبی جی اے تواڈے دور دماد عثمان دی طرف تحفہ آیا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا لے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونیا عثمان نو برکتاں عطا کر دے، عثمان دے اتے رحمتاں نازل کر دے، عثمان دی عظمت دے کیا کہنے، عثمان دی شان تے رفت دے کیا کہنے، جن دے واسے میرے پیغمبر دعاواں کر رہے ہیں، اسے واسے میں محبت دی گل کرنا چاہنا وا، دوخرا دماد سونا سید عثمان، دوخرا دماد سنا سید عثمان،
دوخرا دماد سونا سید عثمان سونے تو لٹاندا اے او گھر بار جانے دوخرا دماد سونا سید عثمان دوہرا دماد سونا سید عثمان سب تو حیا والا رب نے بنایا ہے سب تو حیا والا رب نے بنایا ہے ذوالنورین اس سونے لقب بھی پایا ہے ذوالنورین اس سونے لقب بھی پایا ہے لقب بھی پایا ہے ابو عبداللہ سونا ابن عفان دوخرا دماد سونا سید عثمان او ملیاں نے جنت دیاں جس نو بشارتاں او ملیاں نے جنت دیاں جس نو بشارتاں قرآن اس دیاں کرسی سفارشاں قرآن اس دیاں کرسی سفارشاں آخری ویلے بھی او پڑھ دا قرآن دوخرا دماد سونا سید عثمان عظمت سنائی میرے پیارے مصطفیٰ نے عظمت سنائی میرے پیارے مصطفیٰ نے منیا خلیفہ جنو علی مرتضیٰ نے منیا خلیفہ جنو علی مرتضیٰ نے اونا نال پیار کردہ سارا جہان دوخرا دماد سونا سید عثمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے میرے رستے دے اندر قتال کردے نے جہاد فی سبیل اللہ کردے نے اللہ نو خوش کرنے واسطے جہاد کردے نے فیقتلون لڑائی کردے نے جہاد کردے نے فیقتلون پھر میرے رستے دے اندر انہاں دا خون بہایا جاندہ ہے میرے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے اللہ فرماندے نے وعدن علیہ حقا فی التورات انہاں لوگاں دے نال میں سچا تے پکا وعدہ کیتا تورات دے اندر والانجیل انجیل دے اندر وعدہ کیتا ہے والقرآن قرآن دے اندر وعدہ کیتا ہے کس چیز دا وعدہ اللہ فرماندے نے تیسرے مقام تے لہم مغفرتوں ورزق کریم اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں واسطے میں مغفرت دا وعدہ کیتا ہے انہاں لوگاں دے نال میں بخشش دا وعدہ کیتا ہے تے رزق کریم دا وعدہ کیتا ہے او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دسنا پیاواں او حدیث پاک سماعت کیجئے حدیث جامع ترمذی شریف دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے 18 مرتبہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نے فرمایا عثمان تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں پہلی بشارت صحیح حدیث جامع ترمذی دے اندر 2920 نمبر روایت ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام غزوہ تبوک دی تیاری کر رہنے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھے ہے کہ اس مسلمانہ دے کول لشکر دے کول لڑنوا سے انہا اسلحہ نہیں ہے، لڑنوا سے انہا مال و متاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان تشریف لے آئے نے جا عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِأَلْفٍ ہین جہد جیش الاسرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن بسر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام دے کول حضرت عثمان 1000 درہم و دینار لے کے آئے نے، 1000 درہم و دینار لے کے آئے نے سونا چاندی تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَشَرَهَا فِي حِجْرِهِ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او درہم و دینار اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دی چولی دے اندر رکھ دیتے نے تے میرے پیغمبر فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں درہم و دینار نال کھیلن ڈیب ہے، کدی آقا علیہ السلام انہوں نے الٹ پلٹ کر رہے ہیں تو سننا میں جو دسنا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ میرے پیغمبر نے الفاظ 2 مرتبہ کہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو بعد کوئی ایسا عمل کرے جڑا تینوں نقصان پہنچائے، تینوں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی تو جنتی۔ میرے پیغمبر نے پہلی بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو دیتی ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو بعد جڑا بھی تو عمل کرے گا تیرا عمل تینوں نقصان نہیں دے گا۔ اے پہلی بشارت ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری بشارت دیتی حضرت عثمان نو، حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب بھی اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے ایک مجلس دے اندر 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ نو جنتی ہون دی بشارت عطا فرمائی ایک مجلس دے اندر۔ آقا علیہ السلام نے تیسری بشارت میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے عظمت دے کیا کہنے۔ حدیث مستدرک حاکم دے اندر 4626 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ دے کولوں 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ کس طرح خریدی سننا ذرا دھیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اشترا عثمان بن عفان الجنت من النبی مرتین بیع الحق وحیث حضر بئر الروم۔ پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام مکہ تو ہجرت کر کے مدینے آئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے مہاجرین انصار دے لوگاں مسلماناں نوں پین واسطے مٹھا پانی نہیں مل رہا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی دے کول ایک مٹھے پانی دا نا کھوواں سی تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں پتہ چلیا کہ وہ یہودی بیچ رہا ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دے کے او کھواں لے کے تے مسلمانہ واسے وقف کر دیتا ہے۔
پہلی بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے عثمان نے جڑا بحر روما خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے اے انجی ہے جی میں عثمان نے اللہ تعالیٰ کو جنت خرید لی ہے۔ میرے عثمان تے دنیا دی جنتی سن۔ علماء لکھ دے نے جڑا بندہ ایک صحابی دے بارے بھی بکواس کردا ہے اور انہاں دے ایمان تے شک کردا ہے وہ بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، ان دا اپنا ایمان نہیں ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وَحَيْسُ جَحَّزَ جَيْشِ الْأُسْرَةِ غزوہ تبوک واسے جانا سی تے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے شکایت کی تھی کہ اللہ دے پیارے نبی جی سامان نہیں انہا ہے گا، جنگی آلات نہیں انہا ہے گا، جنگ کس طرح لڑی جائے گی؟ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانہ دی بے بہا مال دے نال مدد کیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے 2 مرتبہ اللہ کو جنت خریدی ہے، ایک بحر روما خرید کے تے مسلمانہ واسے وقف کیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دی غزوہ تبوک تے مدد کیتی ہے تے 2 مرتبہ انہاں جنت اللہ کو خریدی ہے تے آج اسی انہاں نو جنت باہر کٹن لگے پھر دے۔ ساڑھے اس معاشرے دے اندر کچھ لوگ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے موقع دے میرے عثمان نو جنت دی بشارت سنائی ہے او حدیث پاک سماعت کی دیئے۔ حدیث صحیح بخاری شریف دے اندر 3707 نمبر روایت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علا بلوا یصیبہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان آ رہے ہیں تے انہاں نو جنت دی بشارت سنا دیو۔ تیسری مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی عثمان۔ اگر میں تانوں اثر تک بھی حدیثاں سنائی جاواں نا تے جنت دی بشارت دے متعلق عثمان دی فضیلت اندر حدیثاں نہیں ختم ہو جاتا۔ عثمان نو میرے پیغمبر نے انی مرتبہ جنت دی بشارت دیتی۔ اور چوتھی حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ 5ویں حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عثمان نو زندگی دے اندر شہادت دی پشین گویاں دیتی ہیں۔ میرے جمعے دے موضوع تیسرا پہلو اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے پہلے موقع دے حضرت عثمان نو شہادت دی پشین گوئی دیتی ہے اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے موقع دے حضرت عثمان نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ جامع ترمذی دے اندر روایت ہے، حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا انہو لعل اللہ یکمسوکا کمیسا فإن ارادوکا علی خلعہ فلا تخلو لہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تے انہیں کیسی کمیز عطا کرے گا تو کمیز نہ اتاری۔ اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے شہادت دی پشین گوئی دیتی۔ او کمیز کیڑی سی؟ او خلافت دی کمیز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے بے شمار جگہ دے شہادت دی پشین کو عطا کیتی ہے اور توجہ کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے مسلمانہ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ بنے اور شریف النفس انسان سن، بس دین دے معاملے دے اندر زیادہ رغبت سی اور باقی انہاں نوں یعنی کہ اور کسے نہ کوئی تاثرات نہیں سن۔ انہاں دا ایک ہی مقصد سی کہ زیادہ تو زیادہ تبلیغ کیتی جائے اور اللہ دے دین نو دنیا دے اتے پھیلایا جائے بس۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی مقصد نہیں سی۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور دے اندر عدل اور انصاف نو قائم کیتا، اسی طرح ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور دے اندر عدل اور انصاف نو قائم کیتا۔ عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانہ دا اور اسلام دا بہت بڑا دشمن، انہوں پتہ چل گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہاں تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانہ دے حکمران بن گئے۔ اور اس بندے نے ایک گینگ تیار کیتی، ایک ٹیم بنائی جیڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سبب بنی۔ انہاں دی شہادت دے اندر ساڑھے واسطے دو بڑے وڈے سبب نے، ساڑھے واسطے دو بڑے سبق نے۔ جو میں تہاڈے سامنے روایت بیان کی تھی نا، صحیح روایت جامع ترمذی شریف دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مسجد دے اندر تشریف فرما سن تے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تینوں حکومت عطا کرے گا، ایک قمید پہنائے گا، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے نا، مخالف ہو جائے تو وہ قمید نو اتارنا نہیں۔ دیکھنا ذرا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث، صرف ایک حدیث، حضرت عثمان نے اپنی ایڈی قیمتی جان دے دی ہے لیکن اس حدیث سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ بھی وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا گھراؤ کر لیا گیا اور انہاں نوں گھروں باہر نہیں جان دیتا گیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا 40 دن پانی بند رہا، وقت دا حکمران ہے پھر بھی 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ جڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دے دور دے اندر موجود سن، انہاں فرمایا کہ عثمان جی تسی سانوں حکم دیو اے جنہاں لوگاں نے تہاڈے گھر دا گھراؤ کیتا اسی انہاں نال جہاد کریے، انہاں نوں قتل کریے، اے تہاڈے اوتے ظلم کر رہے ہیں۔ سننا ذرا، حضرت عثمان فرماتے میں اے نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک شہر دے اندر خون بہایا جائے۔ عثمان ایڈا وفادار صحابی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے آج دے اس دور دے اندر کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تسلیم نہیں کر دے، وہ کہندے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہدے واسطے اپنے اقتدار واسطے قتل کیتے گئے، لیکن اصل اندر یہ گل نہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھو اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھو تو پھر سانوں پتہ چلدا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس وجہ کر کے شہید کیتے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھت تے کھڑے ہو گئے تے میرے عثمان نے خطبہ دیتا ہے، اے بلاویو، اے مکے تے مدینے دے دشمنوں، اے اسلام دے دشمنوں، او وقت یاد کرو جدن سارے مدینے کول پانی نہیں سی، میں تانوں بحر روما ایک یہودی کولوں خرید کے آزاد کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے نے، فرمایا کیڑا بندہ مینوں ہر ایک بندہ قتل دا منصوبہ بنائی پھردا میرے متعلق۔ حضرت عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں قتل نہ کرو، میرا گناہ کی ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے میں او عثمان جن نے جاہلیت دے اندر بھی گناہ نہیں کیتا، جن نے اسلام لے آن تو پہلے بھی نہیں گناہ کیتا، اسلام لے آن تو بعد بھی نہیں گناہ کیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت تے چڑھے اور جنہ لوگاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا گھراؤ کیتا سی نا، انہاں نوں خطبہ دیتا
کہ تہاڈا مقصد کی ہے مینوں قتل کرن دا، میں گناہ کی کیتا ہے، میرا گناہ دسو۔ دیکھنا آج اس دور دے اندر حضرت علی دی شہادت بیان کیتی جاندی، حضرت حسن دے قصیدے، حضرت حسین دے قصیدے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کیوں نہیں بیان کیتی جاندی؟ اگر تاریخ نو پڑھیا جائے نا، اگر سیرت نو پڑھیا جائے، جڈی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان دی ہوئی کسے دی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے وزیر اعظم نے اور 40 لاکھ مربع میل تے حکمران نے، لیکن انہاں دا پانی بند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر نہیں جا سکتے، تے میرے عثمان چھت تے کھڑے ہو گئے تے بلاویہ نو خطبہ دے رہنے ہیں، اے میری جان دے دشمنوں، اے تے دسونا تسی مینوں مسجد نبوی دے اندر نہیں جان دے رہے، مینوں مسجد نبوی دے اندر جان تو پابندی لائی ہے۔ او مسجد نبوی جدن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد نبوی دے نال والی جگہ خرید کے مسجد نبوی واسطے تعمیر کرائے گا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان فرماندے نے میں ہاں عثمان جن نے مسجد نبوی نو وسیع کر کے کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے بلاویو، اے میرے جانی دشمنو، آئے تسی مسجد نبوی دے اندر میرے جان تے پابندی لائیتی ہے۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ دا مہینہ ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نے، زوجہ نے، اور فرماندیاں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 40 دن پانی بند رہے، ایڈی مظلومانہ شہادت میرے عثمان دی۔ اور اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرماندیاں نے کہ حضرت عثمان 40 دن ہی روزہ رکھ دے رہے، صبح روزہ رکھ کے تلاوت کر کے روزہ رکھ لیندے اور نماز مغرب تو بعد پہلے تلاوت کر کے روزے افطار کر لیندے۔ عثمان ایڈے مظلوم سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دن ایسا آیا 27 ذی الحجہ، اور بعد نے سیرت دیاں کتاباں دے اندر 18 ذی الحجہ لکھے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر 4 بائی تے تشریف فرمان اور تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن پاک دیاں تلاوت کیتی جا رہے ہیں، ایک بلائی ایک دشمن اندر آیا، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک تو پکڑ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک تو پڑھے، اور حضرت عثمان فرماندے نے تیرا باپ ہوندا نا تو انہیں میرا حیا کرنا سی، بہرحال تو جو میرے تو ظلم کرے گا اللہ فیصلہ کرے گا تیرے تے میرے درمیان۔ وہ بندہ ڈر گیا، وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا بندہ آیا، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک نو پھڑیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سجا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر اس حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے او ہاتھ ہے جن دے نال میں قرآن پاک لکھ دا سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن بھی سن۔ پہلا سبق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اندر سانو اے ملدا ہے کہ اسی اپنے زندگی دے ہر پہلو دے اندر اطاعت مصطفیٰ کرنی۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا حتیٰ کہ پورا عرب تیرا دشمن بن جائے تو وہ قمیض اتارنی نہیں۔ حضرت عثمان نے اتنی وفاداری کیتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جان دے دیتی لیکن وہ قمیض نہیں دیتی۔ اے تے گل ہوئی نا۔ دوسری مرتبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، دوسرا وار دشمن نے کیتا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حلق تے لگا اور گلا کٹیا گیا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشداں انہاں دے لال پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تے قرآن آیا ہے میرے عثمان انہا ایتاں تے پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک اور حدیث اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جس حالت دے اندر فوت ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسے حالت دے اندروں ہی اٹھایا جائے گا۔ میرے عثمان اٹھن گے تو قرآن پڑھ دے اٹھن گے۔ 7ویں حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جگہ دے بندہ مرے گا وہ جگہ بھی بندے دی شہادت دے گی۔ ذرا توجہ کیجئے کوئی لوگ شہید ہوئے بدر دے اندر بدر اونا دی شہادت دے گا، کوئی احد دے اندر احد اونا دی شہادت دے گا، کوئی تبوک دے اندر تبوک دا میدان اونا دی شہادت دے گا، کوئی لوگ فلسطین دے اندر شہید ہوئے فلسطین دی زمین اونا دی شہادت دے گی، کوئی پاکستان دے اندر شہید ہوئے پاکستان دی زمین انہاں دی شہادت دے گی۔ واہ عثمان تیرے کیا کہنے تیری شہادت دے گا تے اللہ دا قرآن دے گا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے سیرت دیاں کتاباں اندر لکھے ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اینا لفظاں دے اتے عثمان دے لہو دے قطرے ڈگے سن۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ایڈی مظلومانہ شہادت۔ اور آخری حدیث پاک سماعت کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے اندر تشریف فرما میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے میرے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جتنوں کی میرا دوست آئے جتنوں کی میرا صحابی آئے انہوں جنت دی بشارت دے دی۔ حضرت ابو بکر آئے جنت دی بشارت دے دیتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے جنت دی بشارت دے دیتی۔ جتن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر عریس نامی باغ دے اندر تشریف لے آئے تے میرے پیغمبر خود کھڑے ہو گئے فرمایا سلام علیکم سلام علیکم، اے عثمان تیرے تے سلامتی ہوئے تینوں بھی جنت دی بشارت ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مرتبہ اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہون دی بشارت آ گئی تھی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دورہ دماد 18 ذی الحجہ نو مظلومانہ شہادت دنال شہید کر دیتا گیا۔ ایسے واسے میں پیغام دینا چاہنا ہوں بڑا مظلوم غنی عثمان دورہ داماد نبی عثمان، بڑا مظلوم غنی عثمان دورہ داماد نبی عثمان، دورہ داماد نبی عثمان، جنی واری کیتا میرے آقا اعلانے، جنی واری کیتا میرے آقا اعلانے، آنکھیں لبیک ہر واری عثمان، آنکھیں لبیک ہر واری عثمان، کتنا فیاض سخی عثمان دورہ داماد نبی عثمان، اکھیاں دے نور میرے آقا دے پیاریاں، اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں، ام کلثوم تے رقیہ ہنواریاں، ام کلثوم تے رقیہ ہنواریاں، ام کلثوم تے رقیہ ہنواریاں، گلشن آقا دی کلی عثمان دورہ داماد نبی عثمان، شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی، شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی،
زیرا بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی زیرا بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی سونا ہم زلف علی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان پیاسے انو پانی جو خرید کے پیلام داو 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جام داو پیاسے انو پانی جو خرید کے پیلام داو 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جام داو ہائے تیرا صبر جمیل عثمان دورا داماد نبی عثمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ آیا جو زبان تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ آیا جو زبان تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے تینوں با شہادت ملی عثمان تینوں کیا شہادت ملی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو ان دے ہوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے دیکھو ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت آخری مرحلے دے اندر نے پھر بھی تلاوت کر رہے ہیں آخری مرحلے دے اندر نے تے پھر بھی اللہ دے قرآن نال محبت کر رہے ہیں تے سانو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دیاں زندگیاں نو پڑھ کے سن کے تے انہاں تے عمل پیرا ہون دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین